میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری بیوی ایسی ہوگی۔ میں تو اسے بہت شریف اور معصوم سمجھتا تھا، پر میری غیر موجودگی میں وہ یہ گل کھلاتی ہوگی، اس بات کا مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا۔ کمرے کی کھلی کھڑکی سے اس حالت میں دیکھ کر میرے دماغ کی نس پھٹنے والی ہو رہی تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ اس طرح سے، وہ جو میرا بھائیوں جیسا دوست تھا، پر میری پیٹھ پیچھے وہ میرے ہی گھر پر نقب لگا رہا تھا، وگرنہ مفت میں تو کوئی عورت اپنا آپ نہ دے۔ میرے جیتے جی میری غیر موجودگی میں یہ رنگ رلیاں منائی جاتی تھی، اور میں صدا کا بے وقوف ان دونوں کے ہنسی مذاق کو منہ بولے بہن بھائی کا پیار سمجھتا تھا۔ پر اصل پاگل تو میں تھا، جو اتنی آسانی سے اپنی آنکھوں میں دھول جھونک کر خوش ہو رہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے موجود آج کا یہ منظر قطعاً جھوٹ نہیں ہو سکتا تھا۔ میری آنکھیں آج مجھے وہ دکھا چکی تھیں جس سے میں پچھلے کئی سالوں سے انجان تھا۔ میری مرحومہ ماں سچ کہتی تھی کہ میں گدھا تھا، جسے سامنے کی بات بھی ٹھیک سے سمجھ نہیں آتی تھی، پر آج سچ اپنے پورے سچ کے ساتھ عیاں ہو چکا تھا۔ میں امتیاز علی آج رات کے 8 بجے رنگے ہاتھوں اپنی بیوی اور اس کے آشنا، یعنی اپنے بچپن کے دوست کو اپنی غیر موجودگی میں اپنے کمرے میں پکڑنے والا تھا۔ کچھ دنوں سے شک تو مجھے پہلے ہی تھا کہ کچھ نہ کچھ ایسا چل رہا ہے جس سے میں بے خبر ہوں۔ میں جو سارا دن اکیلا اور ویلا چارپائی پر پڑے پڑے تھک جاتا، تو اپنی بیوی کے جو محلے کے ایک ہی پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتی تھی، اس کے گھر آنے پر کھانا کھا کر فوراً ہی محلے کی ایک اور دکان پر چلا جاتا تھا، جہاں مجھ جیسے کئی نکموں کی محفل جمی ہوتی تھی۔ دوست کے آگے سیمنٹ کا چوکور بڑا تھڑا بنا ہوا تھا، جہاں رات گئے تک تاش کی بازیاں لگائی جاتی تھیں۔ ساتھ میں کبھی کبھار جیب میں پیسے ہونے پر ایک آدھ چائے کا کپ بھی چل جاتا تھا، اور اکثر اوقات میں رات 12 بجے ہی گھر میں داخل ہوتا تھا۔ بہت عرصے سے میرا یہی معمول تھا۔ پہلے تو پھر بھی کوئی نہ کوئی کام کر لیتا تھا، لیکن جب سے میری بیوی نے ایک پرائیویٹ اسکول میں ملازمت کی تھی، میں گویا کام کرنا ہی بھول گیا تھا، اور نہ ہی میرا دل چاہتا تھا۔ ویسی بھی ضرورت ہی کیا تھی کام کرنے کے لیے، چوتیاں چٹخانے کی۔ میری بیوی اسکول پڑھاتی تھی اور گزارا چل رہا تھا۔ باقی مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ محلہ مجھے بغیرت کہے یا کام چور۔ میری بیوی ایک بے زبان عورت، لیکن آج رات سے اس کی یہ بے زبانی اس کے میسنے پن میں بدل چکی تھی، کیونکہ میں اس کے کرتوتوں سے واقف ہو چکا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اسی گیٹ سے واپس پلٹ جاؤں اور پٹرول لا کر اس پورے گھر کو آگ لگا دوں، جس میں یہ دونوں اور ان کے کالے کرتوت سبھی کے سبھی جل جائیں۔ میرا دوست، میرا بچپن کا دوست اتنا کمینہ نکل سکتا تھا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ کاش کوئی تیز دار خنجر ہوتا، میں اس کے سینے کے آر پار کر دیتا، پر یہ وقت جذباتی ہونے کا نہیں تھا۔ میں مزید تسلی کرنا چاہتا تھا۔ بھلے ہی وہ دونوں مجھے کمرے میں اکٹھے نظر آئے تھے، لیکن پتہ نہیں میں کس خوش فہمی کی بنیاد پر دل کی تاویلات دبے کھڑا تھا۔ حالانکہ سب کچھ تو سامنے تھا۔ سردی کی سیاہ رات کا یہ پہر، دو جوان مرد اور عورت اوپر سے نامحرم، پکڑے جانے کے خوف سے آزاد، تنہائی، کچھ بھی تو ایسا نہیں تھا جو انہیں گناہ سے روک کر رکھتا۔ جانے کس غلطی کی بنیاد پر وہ بیرونی گیٹ بھی بند کرنا بھول گئے تھے۔ شاید کہ انہیں ان کے گناہ نے اتنی بہادری عطا کر دی تھی کہ وہ دونوں ہی بے خوف ہو چکے تھے، یا پھر انہیں اس بات کی تسلی تھی کہ میں اپنے سابق معمول کے مطابق رات 12 بجے سے پہلے نہیں آؤں گا، اور میرے علاوہ کس نے آنا۔ بہرحال وجہ جو بھی بنی تھی، میں کام کا علم تھا، لیکن کھلے گیٹ کا مجھے آج بہت بڑا فائدہ ہوا تھا۔ میری آنکھوں سے اندھے اعتماد کی پٹی اتر چکی تھی، اور ایک مرد کی غیرت جاگ چکی تھی۔ میں سب سچ جان چکا تھا، لیکن ان کی آنکھوں کے اس خوف کو دیکھنا چاہتا تھا جو ان کی آنکھوں میں مجھے دیکھ کر ابھرتا جب میں اس کے سامنے جا کر کھڑا ہوتا، اور اس کی سیاہ رات میں ان کی بد کرداری کا
उरियां चेहरा उनके सामने लाता। ये सोचकर मेरे कदमों में मजबूती और तेज़ी बैक वक्त आई थी। अब मैं जल्द से जल्द उनके कालक भरे चेहरों को देखना चाहता था। एक ही लम्हे में बरामदा अबूर करके मैं कमरे के दरवाजे के पास पहुंच चुका था, पर अंदर से आती धीमी आवाज़ों ने मुझे एकदम रुकने पर मजबूर कर दिया था। मेरे कानों ने बेअख्तियार ही मुझे खबरदार किया था कि मुझे रुक जाना चाहिए। दो मुख्तलिफ आवाज़ों का तसलसल, एक रोती हुई लड़खड़ाती हुई आवाज़ यकीनन मेरी बीवी की थी, और दूसरी हौसला देती मजबूत आवाज़ यकीनन मेरे दोस्त की थी। इकराम भाई, बिलाशुबा आप मेरे हकीकी भाई नहीं, लेकिन मैंने आपको हमेशा अपना भाई समझा है, बल्कि अपने हकीकी भाई से भी ज़्यादा आपको मान दिया है। मैं अब इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप उनके दोस्त हैं, इसलिए आपसे बात कर रही हूँ कि वो आपकी बात समझेंगे, वगरना जिस तरह से इतने साल खामोश रही हूँ, अब भी खामोश ही रहती। बेशक वो कोई काम ना करें, लेकिन इस तरह रात के 12 बजे तक मुझे यूँ तन्हा ना छोड़ा करें। मैं इस डर से सो नहीं पाती कि मुझे जवान जहाँ को अकेला जानकर कोई घर में घुस आया तो मैं क्या करूँगी। और वो तो ऐसे हैं कि मेरी बात पर यकीन करने की बजाय मुझे ही बदकिरदार ठहराएंगे। खुदा का वास्ता है, आप फ़कत उन्हें एक ये बात समझा दें, वरना मैं किसी दिन डर डर कर ही मर जाऊंगी। सिसकती हुई आवाज़, पता नहीं वो क्या क्या कह रही थी, लेकिन मुझ पर घड़ों पानी पड़ा था। मेरे ज़मीर ने इस बात पर मुझे पहला कूड़ा लगाया था, पर अभी इकराम का जवाब बाकी था। इसलिए मैं बग़ैर आवाज़ पैदा किए वहीं दरवाजे के साथ कान लगाए खड़ा रहा। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ फ़ातिमा बहन। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि इम्तियाज़ को समझा सकूँ, पर मैं उसे ये समझाने के साथ साथ ये भी समझाऊँगा कि वो मर्द बने और ख़ुद काम करे, ना कि तुम्हें इस सब पर मजबूर करे। और अगर वो उसकी इस बातों पर अमल नहीं करेगा तो मेरी बहन को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने मुझे भाई समझा है तो अल्लाह जानता है कि मेरे दिल में भी कोई खोट नहीं। मेरी बहन के लिए इसके भाई के दरवाजे हमेशा खुले हैं। उसके साथ ही उसने मेरी बीवी के सर पर हाथ रखा था, क्योंकि मैं अब दरवाज़ा छोड़कर खिड़की की ओट में आ खड़ा हुआ था। बड़ी चादर से ख़ुद को अच्छे से लपेटे, निगाहें झुकाए रोती हुई मेरी बीवी, जबकि उसके सामने खड़ा उसके सर पर बिल्कुल भाइयों वाले मान के साथ हाथ रखकर खड़ा हुआ इकराम, जिसकी पुरसोच निगाहें किसी गैर मराई नुक्ते पर मरकूज़ थीं। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं कहीं डूब कर मर जाऊं। मेरी टांगें मेरा बोझ सहारने से इनकारी थीं, लेकिन इस सच को जानकर अभी मुझ में इतनी शक्कत तो बिल्कुल नहीं थी कि अपनी बीवी या दोस्त से मैं किसी एक का सामना करता। इसलिए फ़िलहाल उन्हीं कदमों पर बाहर पलट जाने को तरजीह दी। लेकिन दिल पे छाई सारी बदगुमानी और कसाफत कहीं हवा में तहलील हो चुकी थी। सारे मंजर साफ हो चुके थे। अब मुझे इकराम को समझाने की ज़रूरत नहीं थी, बाकी नहीं रही थी, और ना ही कल से मेरी बीवी को स्कूल के धक्के खाने और रात को डरने की, क्योंकि मेरा अंदर बदल चुका था। पर मुझे अपनी बीवी के भाई और अपने दोस्त का शुक्रिया ज़रूर अदा करना था, लेकिन कुछ दिनों बाद।